السلام علیکم ناظرین، گرین ورلڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، پودوں کی نشو و نما کے لیے ان کی زندگی میں کاٹ چھانٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم اپنے پودوں کی جو کٹنگ ہے وہ دسمبر کے مہینے میں کرتے ہیں تاکہ موسم بہار کے آنے تک یہ مکمل طور پر نئے سرے سے تیار ہو سکیں۔ ہمارے پودے بھی کافی بڑھ رہے ہیں اور یہی وقت ہے کہ ہم ان کی اب کٹنگ کر کے ان سے جو ہر سال ہم گلاب کی قلمیں حاصل کرتے ہیں اس طرح سے وہ بھی ہم بنائیں اور اپنے پودوں کی کٹنگ بھی کریں۔ تو ناظرین، کٹنگ کا عمل ہم شروع کر رہے ہیں۔ ہر سال ایسے ہوتا ہے کہ ہم کافی حد تک ان کی شاخیں کاٹ دیتے ہیں اور پھر موسم بہار میں یہ پودے نئے سرے سے اپنی کونپلیں نکالتے ہیں، لیکن اس سال ہم ان کی بہت زیادہ کٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ زیادہ ان پر ابھی ٹہنیاں یا پتے نہیں ہیں، تو ہم تھوڑی سی وہ ٹہنیاں کاٹ رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ بلند ہو چکی ہیں، اور نیچے سے اور سائڈوں سے ہم جو ٹہنیاں ہیں ان کی کٹنگ کر رہے ہیں۔ یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سائڈوں کی جو ٹہنیاں بڑی ہوئی ہیں زیادہ تر ہم ان کو کاٹ رہے ہیں۔ کٹنگ کا ایک مقصد گلاب کی کلمیں بھی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ابھی جو اس سے پہلے آپ نے پودا دیکھا وہ دیسی گلاب کا پودا تھا جس کی کلمیں ہم لگا سکتے ہیں، مگر یہ پودا انگلش گلاب کا پودا ہے، یلو کلر کا۔ اس کی کلمیں نہیں لگتی، اس کی بڈ گرافٹنگ ہوتی ہے جو کہ دیسی گلابوں کی شاخوں پر یا ان کی قلموں پر ہی کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ سفید گلاب کی کٹنگ کے دوران یہ ایک قلم ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ کسی صورت بھی انگلش گلاب کی قلم نہیں لگتی۔ اس کی ساخت جو ہے وہ بالکل جنگلی گلاب کے جیسی ہے، کانٹوں سے بھرپور ہے۔ اصل میں یہ انگلش گلاب کا حصہ نہیں ہے۔ جب بڈ گرافٹنگ کی جاتی ہے ان کی تو ایک خاص پوائنٹ پر ان کی بڈ گرافٹنگ ہوتی ہے اور وہاں سے یہ پھوٹتے ہیں، مگر جب ان سے نیچے کے حصے میں کچھ شاخیں نکلنے لگیں تو اسے فوری طور پر ہٹا دینا چاہیے کیونکہ وہ اصل گلاب کا حصہ نہیں ہوتی، اور وہ جو ہمارا پودا ہوتا ہے انگلش روز کا اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اس کاٹ جھانٹ کے دوران جن ٹہنیوں پر پھول لگے ہوئے تھے ان کو ہم نے ٹہنیوں سے ہٹا کر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گلدستوں کی صورت میں سجا لیا۔ لیموں کے پودے نے ماشاءاللہ پہلی دفعہ یہ فروٹ دیا ہے، اس کا یہ پہلا سال ہے، تو اس کی کاٹ جھانٹ ہم نے نہیں کرنی، اور جو لیموں پک گئے ہیں ہم نے ان کو ٹہنیوں سے علیحدہ کر لیا۔ جی ناظرین، سارے پودوں کی کٹنگ اب ہو چکی ہے۔ دیسی گلاب کی قلمیں بنانے کے لیے ہم نے اس کی ٹہنیاں علیحدہ کر دی ہیں، اور باقی کا جو پودوں کا ویسٹ ہے اسے ہم نے اکٹھا کر دیا ہے، اسے بھی ضائع نہیں کریں گے، بلکہ یہ سارا ویسٹ جو ہم نے لیف کمپوسٹ کے لیے ڈرم تیار کیا ہوا ہے اس میں ڈال دیں گے۔ اب مرحلہ ہے کہ ہم گلاب کی قلمیں بنائیں۔ اس کے لیے ہم نے صحت مند ٹہنی کا انتخاب کرنا ہے، اور جو فالتو کی ٹہنیاں ہیں انہیں ہم کاٹ رہے ہیں، اور یہ سارے پتے اور فالتو کی جتنی بھی ٹہنی ہے ہم اسے کاٹ کر ایک صحت مند ٹہنی گلاب کے قلم کے طور پر استعمال کریں گے۔ نیچے سے جو اس کا سرا ہے اسے ہم پین کے نب کی طرح کاٹیں گے، اسی وجہ سے اس کو قلم کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ قلم بنائیں ایک چیز کا لازمی خیال رکھیں کہ یہ جو نوڈ ہے جہاں سے پتے پھوٹتے ہیں اسے نوڈ کہتے ہیں، تو کم از کم جو ایک نوڈ ہے آخر کی وہ مٹی میں ضرور جانی چاہیے۔ یہ ہم نے قلمیں تیار کر لی ہیں۔ اس دفعہ کیونکہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی آپ کو جیسے کہ بتایا کٹنگ کے دوران کہ زیادہ ٹہنیاں اور پتے نہیں تھے ہمارے پودوں پر، لہٰذا جو قلمیں ہیں یا ٹہنیاں ہیں وہ اس طرح سے ہمارے پاس نہیں آئیں جس طرح سے ہر سال ہم حاصل کرتے تھے۔ کچھ ہیں کہ جو صحت مند ہیں اور کچھ ذرا باریک بھی ہیں، اور ہم یہ تجربہ کریں گے اس سال کہ باریک والی ٹہنیاں جو ہیں یا قلمیں ہیں کیا وہ پودا بناتی ہیں یا وہ ناکام رہیں گی۔ اب ہم ان قلموں کو گلاسوں میں لگانا شروع کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس چیز کو ہم نے یقینی بنانا ہے کہ کم از کم ایک نوٹ مٹی کے اندر رہے، اور آلموسٹ یہ 1 انچ تقریباً شاخ جو ہے وہ مٹی کے اندر ہو تو زیادہ اچھا رزلٹ آنے کی امید ہوتی ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے ہم ان سارے گلاسوں میں یہ قلمیں لگا دیں گے۔ ناظرین، زندگی کے کچھ خاص دنوں کو یادگار بنانے کے علیحدہ علیحدہ طریقے ہوتے ہیں، تو ہم نے بھی یہی سوچا کہ آج جو ہمارا خاص دن ہے کیوں نہ ہم اسے اس طرح سے یادگار بنائیں کہ وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ
ماحول کے لیے بھی بہت مثبت اثرات رکھتا ہو۔ آج 9 تاریخ ہماری اینیورسری ہے اور اس مناسبت سے ہم نے اپنے چھوٹے سے باغیچے کے لیے 9 عدد گلاب کے پودے تیار کیے ہیں۔ اب دعا ہے کہ یہ قلمیں جلد از جلد دلکش پودوں میں تبدیل ہو جائیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔